ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ طلاق ثلاثہ یعنی 3 طلاقوں کا مسئلہ زیر بحث چل رہا ہے، آپ اب عقیدے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے تاکہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک جمہور کہتے ہیں بڑی جماعت کو، اتنی بڑی جماعت، اتنی کثیر جماعت کہ جس کے قول پر اعتماد کیا جا سکے اس کو کہتے ہیں جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک بیک وقت 3 طلاقیں اگر دی گئی تو وہ تینوں واقعہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا، جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک اگر بیک وقت 3 طلاقیں دی گئی تو وہ تینوں واقعہ ہو جائیں گی۔ علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم شریف کی شرح لکھی ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب مسلم شریف کی شرح جنہوں نے لکھی، علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ قدیم اور جدید، قدیم کہتے ہیں پرانے پہلے، اور جدید کہتے ہیں نئے دور، موجودہ دور، کہ جمہور علماء کے نزدیک 3 طلاقیں اگر دی گئیں تو تینوں واقعہ ہو جائیں گی۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ قدیم اور جدید جمہور علماء کے نزدیک اگر 3 طلاقیں اکٹھی دی گئیں تو تینوں واقعہ ہو جائیں گی۔ کتاب کا نام ہے شرح صحیح مسلم، جلد نمبر ہے 1، صفحہ نمبر ہے 478، جس پر علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی یہ امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ لکھتے ہیں جس شخص نے بیک وقت 3 طلاقیں دی، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مجلس میں، ایک لفظ سے یا 3 لفظوں سے 3 طلاقیں دی، وہ واقعہ ہو جائیں گی، یعنی تینوں طلاقیں واقعہ ہو جائیں گی۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی آگے لکھتے ہیں یہی مسلک ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا، حضرت ابو ہریرہ کا، حضرت عبداللہ بن عمر کا، حضرت عبداللہ بن عمر کا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ یہ تمام بڑے بڑے جلیل القدر جو صحابہ ہیں، جو علم کے سمندر ہیں، ان صحابہ کے نزدیک یہی مسلک ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائیں تو تینوں واقعہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بعد کے تابعین، یعنی صحابہ کے بعد جو تابعین آئے ہیں جنہوں نے صحابہ سے تربیت پائی ہے، تابعین اور ائمہ کا بھی یہی موقف ہے۔ قاضی ابن رشد وہ لکھتے ہیں جمہور فقہا کا یہی موقف ہے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں تینوں واقعہ ہو جاتی ہیں۔ علامہ حسقفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بار بار لفظ طلاق
کے تکرار سے، بار بار لفظ طلاق کے تکرار سے، میں نے تجھ کو طلاق دی، میں نے تجھ کو طلاق دی، میں نے تجھ کو طلاق دی، بار بار لفظ طلاق کے تکرار کرنے سے تمام طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ایک نہیں کہا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ جو علم کے سمندر مانے گئے، جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میری امت ان صحابہ سے علم لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس امت کا فقیہ کہا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کو اس امت کا مفسر کہا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کو اور حضرت عبداللہ بن عمر کو اس امت کا حبر کہا گیا ہے کہ یہ اس امت کے علم کے سمندر ہیں۔ ان تمام کا یہی عقیدہ ہے کہ ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دی جائیں تو تینوں واقع ہو جائیں گے، ایک مجلس میں ایک لفظ سے یا 3 لفظوں سے، بار بار کے تکرار سے یا بغیر تکرار کے اگر طلاق دی گئی تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ایک طلاق نہیں گنی جائے گی، ایک طلاق شمار نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک طلاق کے ماننے والے علامہ ابن تیمیہ ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے علاوہ کوئی اور ایک طلاق کا موقف تسلیم نہیں کرتا۔ اب علامہ ابن تیمیہ کے جو دلائل ہیں انشاءاللہ وہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی، ایک طلاق گنی جائے گی، اور پھر ان کے سوالوں کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ وہ اس نظریے میں کتنے مضبوط ہیں، ان کے پاس کتنے قوی دلائل ہیں، اور 3 طلاقیں واقع ہونے والوں کے پاس کتنے قوی دلائل ہیں۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ جمہور علماء اہل سنت اور تینوں بڑے ائمہ کے نزدیک اور جمہور صحابہ کے نزدیک یہ مسلمہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں 3 لفظوں سے دی جائیں یا ایک لفظ سے دی جائیں، ایک مجلس میں دی جائیں، وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اس کو ایک طلاق شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو دین سمجھنے کی